جہاں بچیوں کا اسکول اور کالج نہیں ہے. اور آپ کسی شخص کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچی نے، یہاں سارا میڈیا موجود ہے، ڈھوک رتے سے انٹرویو دیا. اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا. اس نے کہا میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہوں، میرے گھر کے سامنے کالج تھا اس لیے میں پڑھ گئی اور میں نے بڑی محنت کی اور آج میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا. الحمدللہ ایک وقت تھا ہم پاکستان میں 37ویں نمبر پہ تھے، پھر 27ویں نمبر پہ آئے. پچھلے 15-20 سال سے ہم فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہیں. کوئی نہیں. 50 سالوں میں، حالانکہ راشد شفیق صاحب سے میرا کہ یہی مسئلہ رہتا ہے، ان کو سڑک اور وہ ٹیوب ویل کی طرف، اور میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اس شہر سے بدماشوں کو اور منشیات فروشوں کو اور قبضہ گروپ کو اس لیے ختم کیا کہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہوئی تھی. اور پنڈی کا ایک دن بہت نامور بدماش 20-30 سال پہلے میرے گھر لال ویلی آیا. اس نے کہا شیخ صاحب میری بیٹی آپ کی سکول میں 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ بابا لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ آپ کا باپ ایسا ہے. میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ جوا کروانا راولپنڈی میں بند کر رہا ہوں آج کے بعد. انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے. جب ہم نے یہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی تو 2 لاشیں گھر لے کر آئے اپنے محلے میں. ہمارا محلہ بھی شہیدوں کا محلہ ہے. 1968 میں انباری میرا ساتھی ہو یا جیلی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ہم نے وہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی. حالانکہ ٹیکسلا ہمارا علاقہ نہیں تھا، ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی. اس دور میں ہم نے 6 روڈ کی یونیورسٹی بنائی ہے اور وقار النساء یونیورسٹی بنائی ہے. 6 روڈ کی یونیورسٹی چل گئی ہے اور وقار النساء کی یونیورسٹی کا بھی نوٹیفکیشن کیبنٹ نے بھی پاس کر دیا، بجٹ بھی ہو گیا. اور یہ جو ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑی ہے. اللہ اس کا اجر دے گا، ہم لوگوں سے اس کا اجر نہیں مانگتے. یہ جو ڈھوک دلال میں ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہم بہت بڑی قیمت دینے جا رہے ہیں اور یہ ہم شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کسی کی دل آزاری ہو، یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. لیکن 26 سال تک ہم نے یہ کیس لڑا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں. ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں جو کہ میری بیٹیوں ان کے لیے لڑا ہے. اور یہ آج لاسٹ ویک میں لیٹ ہو گیا ہوں ورنہ میں زیادہ باتیں کرتا. اس شہر میں کوئی بدماش سر اٹھا کے نہیں چل سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے. کوئی شخص گردن اٹھا کے بدماش نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے تعلیم کو اتنا عام کیا ہے، اتنا عام کیا ہے کہ جو ہماری خاک روب نہیں کہنا چاہیے، ہماری بہنوں جائے وہ کرسچن ہے کوئی جائے، اس کی بیٹی بھی گریجویٹ ہے. بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکے نالائق ہیں بڑے. مجھے بڑی فکر ہے. اور آغا خان ایک دن مجھے ملے فرانس میں، تو فرسٹ آغا خان کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے کہا شیخ رشید میں تیری بایوگرافی تیری ہسٹری پڑھ رہا ہوں کہ تو اس وقت میں 12-13 دفعہ وزیر بن چکا تھا یا 10 دفعہ، اب اللہ نے مجھے 16ویں دفعہ بنایا. اس نے کہا ایک بات میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا کہ میں نے چترال میں اور گلگت میں بچیوں کی تعلیم کو بہت عام کر دیا. آپ سوچیں جب ہم سیاست میں آئے ایک وقار النساء کالج تھا اور ایک 6 روڈ کالج تھا. اب آپ موازنہ کریں، یہ ہم 60واں تعلیمی ادارہ اگلے مہینے افتتاح کریں گے. اب میں کہنا نہیں چاہتا ایجوکیشن محکمے کے بارے میں، بڑا ہی تکلیف دہ محکمہ ہے. اللہ کسی کا ان سے بل نہ ڈالے، اللہ ان سے کسی سے واسطہ نہ ڈالے. ایک ایک بل کے پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ سوچیں کہ وزیر داخلہ جا رہا ہو سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے پاس کہ جناب یہ بل چیک جاری کر دو، یہ سیو کیک کرا دو. پاکستان میں جتنے تعلیمی ادارے بنے ہیں پنڈی کے
کے لوگوں سب سے زیادہ راشد شفیق کے حلقے میں یا میرے حلقے میں بنے ہیں، سارے ملا رہے ہیں۔ کاش ہم پہلے پیدا ہوتے، جو ایک آدھے پلاٹوں پہ لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں وہاں بھی ہم کالج بنا لیں۔ کاش یہ لوگ جان سکیں کہ ہمیں جو بھی پلاٹ ملا، جو ممبر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہاں پلازا بنے، وہ اپنے کسی فرنٹ مین کے نام الاٹ کرا دیتا ہے کہ وہاں جناب علی پلازا بنا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جتنے پلاٹ اپنی 50 سال کی زندگی میں ملے ہیں ہم نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا اور اسکول بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ ایجوکیشن محکمے سے پیسے نکلوانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، یہ یاد رکھنا، اپنے تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی 2 بلڈنگوں پہ میری نظر ہے، کل میں گزر رہا تھا، پتہ نہیں سی او صاحب بیٹھتی ہیں وہاں کو، وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کا آفس ہے مری روڈ، انشاءاللہ پرویز علیہ گیا ہوا ہے باہر، اس کو بھی میں کالج بنا دوں گا۔ اور یہ ہیلتھ سیکرٹریٹ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجور مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں، یہ میڈیکل سیکرٹری یہاں بنایا ہوا ہے انہوں نے خیابان سرسید میں، یہ بھی ان سے خالی کرانا ہے اور یہ بھی ہسپتال بنانا ہے، میرا ایجنڈا ہے ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکنا ہے۔ یہ اسی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب جو ہے مائیں ہماری بچے جو ہے رکشوں میں جنم دے رہی ہیں، سڑکوں پہ بچے جنم دے رہی ہیں، سو ان کو بھی خالی کرانا ہے۔ بھائی یہ 2 کام ہیں، ایک نالا لئی ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بہت بڑا فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں، ہمارے شہر میں سارے ملک سے زیادہ اس لیے اچھی صورتحال ہے کہ ہم نے مرض کو 50 سال پہلے پکڑ لیا کہ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، اپنی بیٹی کو علم دو۔ لیکن ہمارا مرض جو آغا خان نے کہا وہ بڑا سیریس ہو گیا ہے کہ ہمارا لڑکا نالائق ہو گیا ہے، لڑکی لائق ہے۔ لڑکا جو ہے وہ 3rd ڈویژن میں بھی داخلہ لے سکتا ہے، بچی جو ہے 800 700 نمبروں پہ۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ 60 تعلیمی ادارے نہ بنائے ہوتے تو آج ہماری بچی جو ہے گجر خان میں اور جیلم میں پڑھنے کے جانے کے لیے مجبور ہوتی، نہ کہ آج جیلم، گجر خان، ٹیکسلا کی بچیاں سارے ہمارے ہاسٹلوں میں، جو کالجوں کے ہاسٹل ہیں، یونیورسٹیوں میں رہ رہی ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ ماں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو ماں کو سجدہ کرتا ہے۔ اور جس شہر کی ماں، بیٹی، بہو پڑھی لکھی ہو وہ شہر خدا کے سائے تلے ہوتا ہے، اس پہ خدا کا خاص سایہ ہوتا ہے۔ چاہے مسائل ہیں ایجوکیشن کے، معاشرے میں کرپشن ہے، زیادتیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا آخری تعلیمی ادارہ ایک میں نے بتا دیا، وہ بنی ہوئی ہے بلڈنگ، اس پہ قبضہ کرنا۔ ہم نے جتنے بھی قبضے کیے ہیں بیٹیوں کی تعلیم کا ادارہ بنانے کے لیے کیے ہیں۔ بابر میں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس کالج کو ابھی میں جاتے ہوئے بھی وزٹ کروں گا، سو کہنا نہیں چاہیے، ویسی یہ شوخی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی اتنی زبردست ڈیزائننگ کی ہے۔ یہ جو کالج بننے جا رہا ہے 4 منزلہ، یہ پہلا کالج ہوگا جس میں لفٹیں ہوں گی، یہ پہلا کالج ہوگا جس میں 6 لیبارٹریاں ہوں گی۔ اور آخری بات کیا ہے کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں پرنسپل صاحب، آپ میرے ذمہ کام لگا دیں۔ اگر دیوار کتنے میں بنتی ہے آپ کی؟ آگے اور کوئی مجھے بتائیں، راشد صاحب کہ میں پے کر دوں گا، جو راشد صاحب کہیں گے مجھے پے کر دوں گا۔ اب میں یہاں اعلان کروں گا تو ویسی خبر بن جائے گی اور خام کا مسئلہ بنے گا۔ اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی جگہ ہی ہیں آپ سب، کہ پاکستان میں 14 سال مجھے لگی ہیں، 16 سال، 20 سال، پاکستان میں پہلا ہاسپٹل ہے جس میں 14 آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں، 14 آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں، تاکہ پنڈی کے کسی علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو جتنے سارے ہاسپٹلوں کے آپریشن تھیٹر ہیں
ان سے 3 گنا زیادہ آپریشن تھیٹر میں نے یہاں بنائے ہیں، 14۔ حالانکہ میری خواہش 16 کی تھی کہ دنیا کا ریکارڈ توڑ دوں، کیونکہ دنیا میں ورجینیا میں ایک ہاسپٹل تھا جس کے 14 آپریشن تھیٹر تھے، تو میں تو 16 بنا دینا چاہتا تھا تاکہ آبادی، اور تو کچھ کام ہو ہی نہیں رہا، یہاں صرف آبادی بڑھ رہی۔ سو اس صورتحال میں ہم سے جو کچھ بن سکا ہم نے کیا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، ہم انسان۔ اگر ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا، کوئی تھانہ کچہری پالیٹکس نہیں کی، پٹوار خانہ نہیں کیا، اس کے باوجود اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو معاف کر دیا، دل سے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک ہی کام کیا ہے،